हर इंसान की ज़िंदगी के अंदर 3 बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजंस आते हैं जो उसको लेने होते हैं। ये डिसीजन या तो उसको उसकी लाइफ को बना भी सकते हैं या बिगाड़ भी सकते हैं। पहला डिसीजन होता है व्हाट शुड आई स्टडी? शुड आई गो इनटू मेडिकल, आईटी और क्या मैं अपना अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लूँ? सेकंड डिसीजन होता है व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रोफेशन शुड आई गो इनटू और ज़रूरी नहीं है कि जो आपने पढ़ा होगा वही आपका प्रोफेशन भी बने। थर्ड डिसीजन होता है what sort of or whom with whom I should get married to. Now आज के इस वीडियो के अंदर मैं इन तीन डिसीजंस पे बात नहीं करूँगा। आई विल बी टॉकिंग अबाउट इट इन आवर नेक्स्ट वीडियोस, लेकिन आज जो है मैं एक फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन के बारे में आपसे बात करना चाह रहा हूँ और वो डिसीजन है शुड आई मूव अब्रॉड और नॉट? मुझे मुल्क से बाहर अपने जाना चाहिए या नहीं? नाउ आज से 10 साल पहले मैं भी इस डिसीजन के बारे में काफ़ी सीरियसली सोच रहा था। एंड आई एम ओरिजिनली फ्रॉम पाकिस्तान। मेरा नाम अली हैदर है। एंड आज से 10 साल पहले मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी कि मैं यूके आके अपनी पीएचडी की स्टडीज़ को स्टार्ट कर सकता। नाउ एट दैट टाइम मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ था, लेकिन यूके आके और या वेस्ट में जब आप आते हैं तो आपकी लाइफ में तीन बहुत बड़े चेंजेस आते हैं। एंड नाउ कम टू थिंक अबाउट इट, अगर मुझे इन तीन चीज़ों के बारे में पहले से पता होता तो इट वुड हैव बीन मच ईजियर फॉर मी टू मेक मोर बेटर डिसीजन। आई मीन डिसीजन तो मैंने ले लिया था कि आई हैव टू मूव अब्रॉड, लेकिन मेरी जो स्ट्रेटजी थी और बेहतर हो सकती थी, जिसके थ्रू मैं इन तीन चेंजेस जो मेरी लाइफ में आए इनसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाता और अपना जो रिस्क फैक्टर है उसको मिनिमाइज़ करता। अब वो तीन चेंजेस क्या थे? पहला चेंज जो था फाइनेंशियल चेंज था। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दैट? लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ इट। तो होता ये है जो मेरे साथ भी हुआ कि जब मुझे पीएचडी की यूके के अंदर अपॉर्चुनिटी मिली तो आई वाज ऑलरेडी मैरिड। तो मैं अपनी बीवी के साथ बैठा, हमने रिसर्च स्टार्ट कर दी जहाँ पे हम देख रहे थे कि यूके के अंदर आएंगे तो हमारे क्या क्या खर्चे होंगे और उसके मीट करने के लिए हमें किस तरह की जॉब तलाश करनी होगी ना। इस उस वक्त मेरा जो माइंडसेट था wasn't वेरी गुड माइंडसेट। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? इट मीन्स कि मेरा माइंडसेट था कि यार मुझे एक बेसिक लेवल की जॉब, अब कोशिश तो मैं करूँगा यूके आके कि अपने प्रोफेशन में मैं ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग की जॉब यहाँ पे कर रहा था पाकिस्तान में। तो मुझे था कि चलो पहले तो प्रायोरिटी होगी कि डिजिटल मार्केटिंग की जॉब वहाँ मिल जाए। अगर वो नहीं मिलती है तो कोई बेसिक लेवल की जॉब जो होती है डिलीवरी की, टेक अवे की, मैकडॉनल्ड्स की जॉब जो है वो मैं कर लूँगा और उसके थ्रू जो है हम अपने खर्चे वहाँ पे मीट करेंगे। अब हुआ ये था कि जब हम यहाँ पे आए थे तो जो यहाँ की रियलिटी थी या इकोनॉमिक रियलिटी या फाइनेंशियल रियलिटी थी वो बहुत डिफरेंट थी जो हमारे जहन में ऑलरेडी हमने सोचा हुआ था। एंड दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि होता ये है कि जो हम समझते हैं दैट इज़ समथिंग डिफरेंट, जिसकी हमें इंफॉर्मेशन होती है दैट इज़ समथिंग डिफरेंट कंपेयर टू समथिंग जो रियलिटी होती है। तो पाकिस्तान में रह के हमारा माइंडसेट था कि जॉब मिल जाएगी, लेकिन जब यहाँ पे आए तो यूके के अंदर तो सबसे पहला जो इकोनॉमिक चेंज और फाइनेंशियल चेंज हिट किया वो ये था कि यार फॉरगेट अबाउट प्रोफेशनल जॉब, बेसिक लेवल की जॉब जो है टेक अवे की हो, मैकडोनल्ड्स डिलीवरी, वो तक नहीं मिल रही है। मुझे एटलीस्ट आई स्टिल रिमेंबर 3 महीने लगे थे टू गेट माई फर्स्ट टेक अवे जॉब। एंड दैट वॉज समथिंग आई विल टेल यू लेटर ऑन एज वेल, बट दैट नॉर्मली इतना टाइम उस वक्त लगता था, अब तो इससे ज़्यादा आजकल के ज़माने में लग रहा है। नाउ मैंने अपने आप से काफ़ी सोचा कि यार ये माइंडसेट मेरा ऐसा क्यों था, एंड देन मुझे पिछले कुछ दिनों पहले मैंने एक बुक पढ़ रहा था बाय द ऑथर नेम युवल नोआ हरीरी। उसकी जो बुक थी द सैपियंस, उसमें वो बात करता है, आई मीन इनिशियली तो वो बात कर रहा है ह्यूमन एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री की, लेकिन साथ साथ वो ये भी बात करता है विच इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली और फैमिली एज अ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी प्रोवाइडर। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दैट? इट बेसिकली मीन्स कि जब हम पाकिस्तान या साउथ एशियन रीजन में रह रहे होते हैं, हम जब पैदा होते हैं द डे वी आर बॉर्न, हमारी जो फैमिली होती है नॉर्मली मेनली एटलीस्ट डिसाइड करती है कि वो हमें पालेगी, हमें फाइनेंशियल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देगी। तो होता ये कि द मोमेंट वी आर बॉर्न हमारी फैमिली जो है हमें दूध भी पिला रही है, हमारे डायपर्स की जो खर्चा होता है वो उठा रही है, कपड़े हमें दे रही है। इसी तरह जब हम लाइफ के अंदर और डिफरेंट स्टेजेस में जाते हैं,
جو ہماری فیملی ہے وہ ہمیں اکنامک سپورٹ دیتی ہے. تو جب آئی اسٹل ریمember جب میں 5-6 سال کا تھا میں نے اسکول جانا شروع کر دیا تھا. فیملی ہی تو تھی اس نے پیسے دیے تھے اس چیز کے. اس طرح ہمارے ہاں مجھے ملا کے اور لوگ بھی ہم جب یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو ہماری فیملی ہمیں جو ہے سب زیادہ فائنینشیل سیکیورٹی یا فائنینشیل امپاورڈ کرتی ہے, پیسے دیتی ہے ہماری فیسوں کے. آئی اسٹل ریمember میری ایک سیمسٹر کی فیس میں ایسا وقت آیا تھا کہ جو میری مدر تھیں انہوں نے اپنا گولڈ بیچا تھا جسٹ ٹو پے فار مائی فیس, اپنا گولڈ جو ان کا تھا وہ بیچا تھا. تو نو دیٹ سو دیٹ از ہاؤ اٹ ہیپنس. پھر آگے جا کے بھی اگر آپ دیکھیں لائف کے اندر جب آپ کو یونیورسٹی آپ کر لیتے ہیں تو آپ کو جاب چاہیے ہوتی ہے. تو جاب میں بھی نارملی جس طرح کا ہمارا فیملی سرکل ہے یا ساؤتھ ایشین کلچر ہے, آپ اپنے پیرنٹس کے پاس جاتے ہیں. پیرنٹس دیکھتے ہیں کہ اگر ہم یا تو ہمارے بزنس کے اندر آ جائے, یا اگر آپ کے پیرنٹس کا بزنس نہیں ہے تو وہ آپ کو کہتے ہیں کہ یار چلو آئی نو سم ون جو آپ کو شاید جاب آفر کر دے, یا اگر جاب آفر نہیں کرتا تو شاید آپ کو بہتر سجیشن ایڈوائس دے دے. ایون آگے جا کے بھی آپ دیکھیں ہمارے یہاں مینلی جیسے میں نے کہا کہ فیملی از ایوری تھنگ. تو ہماری شادی اسپیشلی ارینج میرجز جو ساؤتھ ایشین کلچر ہے وہ بھی اس وقت تک نہیں ہوتی ہیں جب تک آپ کی صحیح معنوں میں فیملی انوالو نہ ہو. آئی مین جسٹ ٹو گیو این ایگزامپل, آپ کسی کے پاس آپ اکیلے اٹھ کے جو ہے نا کسی لڑکی کا ہاتھ مانگنے اس کے فادر مدر کے پاس جائیں گے تو سب سے پہلے وہی آپ سے پوچھیں گے بھائی آپ کون ہیں, آپ کی فیملی کہاں ہیں, کیا ان کی اسٹینڈنگ ہے, تھنگس لائک دیٹ. تو فیملی جو ہے ہمیں ایک اکنامک اسٹیبلٹی سپورٹ پرووائڈ کرتی ہے, اور سب کانشیس لیول پہ ہمارے مائنڈ میں بھی یہی چیز ہوتی ہے. تو جب اور اسی وجہ سے جب ہم یہ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم باہر جائیں گے, کیونکہ ہم بہت زیادہ ریلائی کر رہے ہوتے ہیں فیملی کے اوپر, تو ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتا کہ باہر کی ریئلٹی کیا ہے, اسپیشلی جب وہاں پہ ہمیں وہ فیملی اکنامک سپورٹ جو ہے نہیں ملے گا. اینڈ دیٹ از سم تھنگ میرے ساتھ بھی ہوئی تھی کہ جب میں وہاں پہ گیا تھا تو جاب بھی نہیں مل رہی تھی. جاب ملی بھی تو سب سے بڑا جو مسئلہ تھا کہ وہ خرچے پورے کرنے ہیں, بلس پے کرنے ہیں. بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ میں اگر کونسل ٹیکس کا اپنا بل پے کر رہا ہوں تو مجھے الیکٹرک کا نہیں کر سکتا, الیکٹرک کا کر رہا ہوں تو کوئی اور بل رہ جائے گا, تھنگس لائک دیٹ. اینڈ وہاں پہ جا کے یہ ریئلائزیشن جو ہوتی ہے نا بڑا آپ کو نیگیٹو فیل کرواتی ہے, آپ بڑا اندر سے ٹوٹتے ہیں. تو نا in order to resolve this thing there are two ways you can do that. پہلا یہ ہے کہ جس طرح میں نے بات کی ہمارا مائنڈ سیٹ جو ہے وچ از بیسڈ آن سب کانشیس انڈرسٹینڈنگ کہ فیملی از دیئر ٹو پرووائڈ اس اکنامک سیکیورٹی, اس کو ختم کرنا پڑے گا. اب وہ ختم کس طرح کریں؟ ایک چیز جو مجھے کرنی چاہیے تھی آج سے 10 سال پہلے جو میں نہیں کر سکا, آئی ووڈ ایڈوائز یو کہ آپ ایٹ لیسٹ کے بارے میں سوچیں ضرور. 10 سال پہلے جب میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی جاب کر رہا تھا اور میں ایزلی فری لانسر بھی بن سکتا تھا, لیکن میں وہ نہیں بنا. تو میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ ابھی سے آپ ریلائی نہیں کریں کہ آپ یو کے یا ویسٹ میں آ کے آپ کو جاب مل جائے گی. آپ جہاں پہ بھی ساؤتھ ایشیا میں کہیں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہیں پہ انڈیپینڈنٹ فری لانسر بن جائیں. اٹ کوڈ بی ان گرافک ڈیزائن, ڈیجیٹل مارکیٹنگ, آئی ٹی, وٹ ایور. ہیو ایٹ لیسٹ ون اسکل سیٹ جو آپ کو پے کر سکے, اور اس سے آپ اتنا ایٹ لیسٹ ہو جائے کہ آپ جو ہے باہر کے 4-5 کلائنٹس پکڑ لیں, اور ایٹ لیسٹ آپ کی روزی روٹی جو ہے سارٹ آف کہتے ہیں نا وہ چلنا شروع ہو جائے. اس سے یہ ہوگا کہ جب آپ میں کانفیڈنس آئے گا, آپ کو ہوگا یا کہ ٹھیک ہے اگر میں کہیں اور کنٹری میں موو بھی کرتا ہوں مجھے ضرورت نہیں ہے جاب ڈھونڈنے کی, آئی کین ایزیلی میں اپنا بزنس آلریڈی پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش میں رن کر رہا ہوں, تھوڑا سا اسی کو میں آگے جا کے بھی وہاں پہ ایکسپینڈ کروں گا. تو دیٹ از سم تھنگ آئی ووڈ ایڈوائز. سیکنڈ چیز جو ہے جو میں نے اکنامک ریئلائزیشن ہٹ کرنے والی بات کی, اس کو ریزالو کس طرح کریں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ آپ جائیں اپنے پیرنٹس کے پاس, لیٹ سے اپنے فادر کے پاس جائیں, اور آپ ان سے بولیں کہ بھائی جب سے میں پیدا ہوا ہوں آپ ہی تو ہیں جو میرے ہر خرچے پورے کر رہے ہیں. تو اب میں ایٹ لیسٹ یہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میں اور چیزیں خرچے تو آپ جو ہے میرے ہیں ان کو تو نہیں میٹ کر سکتا, لیکن میرے کمرے کا خرچہ ایٹ لیسٹ جو ہے میں آج سے جو ہے پے کروں گا. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس میں آپ کو فادر کو فرق نہیں پڑے گا, اور شاید آپ کو بھی ٹو سم ایکسٹینٹ فائنینشیل پرابلمس فرق نہ پڑے, لیکن آپ کو ایک آئیڈیا, ایک ریئلائزیشن ہونی شروع ہو جائے گی کہ جب میں ابراڈ جاؤں گا تو وہاں پہ بھی تو میں نے رینٹ پے کرنا ہوگا نا. تو وہ ریئلائزیشن ابھی سے آپ کو آنا شروع ہو جائے گی. سیکنڈ چیز, اگر آپ کے گھر کے اندر کمیونل ٹرانسپورٹ ہے, لیٹ سے بڑے بھائی کی گاڑی ہے, آپ بڑے بھائی کے پاس جائیں, آپ اس کو بولیں کہ بھائی میں ہمیشہ سے پچھلے کئی سالوں سے آپ کی گاڑی یوز کر رہا ہوں, آپ کا پیٹرول بھی یوز کر رہا ہوں, لیکن اب ایٹ لیسٹ میں یہ کروں گا کہ جب میں گاڑی چلاؤں گا میں اس میں پیٹرول خود سے ڈالوں گا. سیم تھنگ جو ہے آپ اپنی مدر کے پاس بھی جائیں اور ان سے بولیں کہ بھائی آپ نے زندگی بھر مجھے کھانا کھلایا ہے, کھانا پکا کے دیا ہے,
اب میں یہ کروں گا کہ کم سے کم چلو مجھے ابھی کھانا پکانا نہیں آتا ہے انیشیل اسٹیج پہ، لیکن میں یہ کروں گا کہ گھر کے برتن یا ایٹ لیسٹ اپنے برتن خود سے دھونا شروع کرتا ہوں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو اگین ایک ریئلائزیشن آنا شروع ہو جائے گی کہ لائف آپ کی کس طرح چینج ہوگی جب وین یو موو ابراڈ، کیونکہ پھر جب آپ موو ابراڈ ہوں گے تو جو اس طرح کے چینجز آپ کی لائف میں آتے ہیں وہ آپ کو اوور ویلم نہیں کریں گے، آپ کو کوئی زیادہ بڑا شوق نہیں لگے گا، اور اگر لگے کبھی یو نو ہاؤ ٹو ڈیل ود اٹ، کیونکہ سم تھنگ سملر جو تھی وہ آپ آلریڈی اپنے ہوم کنٹری میں کر رہے تھے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جو یو نیڈ ٹو ڈو، تو فری لانس کا کام کریں اینڈ رول پلے گیم کریں، جس میں آپ جو ہیں ابھی سے ہی پاکستان انڈیا کہیں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑا تھوڑا اپنا کام شروع کر دیں کرنا، ہیلپ آؤٹ کرنا شروع کر دیں گھر کے اندر، پے کرنا شروع کر دیں اپنے فادر کو، ان دیٹ وے یو کین ڈیل ود the initial shock or economic shock you will face there۔ ایک چیز جو میں اپنے ایک کولیگ کو بولی تھی جب وہ موو ابراڈ کر رہا تھا، میں نے کہا یار میں آنے سے پہلے زیادہ بہتر ہے، ابھی تو تم جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہو، آئی ووڈ سجیسٹ کہ کچھ دن کے لیے لاہور چلے جاؤ اور اکیلے لاؤ، تاکہ آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے، اگین ریئلائزیشن ہو کہ میرے ساتھ کیا ہوگا یا کس طرح کی لائف ہوگی یا کس طرح کا مائنڈ سیٹ میرا بنے گا جب میں موو ابراڈ کر رہا ہوں گا۔ تو دیز آر سم آف دا تھنگس یو ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ۔ سیکنڈ چیز جو چینج ہماری لائف میں آتا ہے وین وی موو ابراڈ از کالڈ سوشل چینج۔ اگین سوشل چینج سے وٹ ڈو آئی مین بائی دیٹ، اٹ بیسکلی مینس اینڈ اگین کمنگ بیک ٹو دا نوول حریری کی جو فیملی کا ایگزامپل ہے، جس میں نوول حریری کہہ رہا ہے کہ فیملی جو ہے آپ کو اکنامک اسٹیبلٹی پرووائڈ کرتی ہے، وہ آپ کو صرف اکنامک اسٹیبلٹی پرووائڈ نہیں کر رہی ہے، وہ آپ کو ایک سوشل اسٹیبلٹی، سوشل سپورٹ بھی پرووائڈ کر رہی ہے۔ کس طرح پرووائڈ کر رہی ہے؟ ویل اگین گوئنگ بیک ٹو دا ڈے یو آر بورن، جب آپ پیدا ہوئے تھے، اگین نارملی ہم ایک فیملی کے اندر ہی پیدا ہوتے ہیں، اکیلے پیدا نہیں ہو رہے ہوتے، تو اور ہم جب پیدا ہوتے ہیں ہمارے بردرز سسٹرز ہوتے ہیں، تو وہ ہمارا انیشیل لیول پہ سوشل سرکل بن جاتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم بڑے ہوتے ہیں ہمارے کزنس ہوتے ہیں، ہمارے مامے چاچے کے بچے بچیاں ہوتی ہیں، وہ ہمارا انیشیل لیول پہ اگین ایک سوشل سرکل بن جاتا ہے۔ پھر ہمارے جو محلہ، ہمارا نیبرہڈ ہوتا ہے، وہاں پہ جو بچے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ پھر آپ کے جو ایکسٹینڈیڈ فیملی ہوتے ہیں، آپ کے جو بڑے ہوتے ہیں، آپ کے جو ریلیٹیوز ہوتے ہیں، یہ سارے آپ کو ایک انیشیل سوشل سرکل دیتے ہیں۔ اور اس میں یہ فائدہ، اس سوشل سرکل کا فائدہ ہوتا ہے کہ لائف میں بہت سارے مسئلے مسائل جو ہوتے ہیں، آپ کا یہ سوشل سرکل جو ہے آپ کو اس میں ایک اچھے ایڈوائس دے دیتا ہے کہ کس طرح مسئلے مسائل کو حل کریں، چاہے وہ جاب کے ہوں، اگر آپ کو جاب کا مسئلہ آ رہا ہے جیسے میں نے پہلے بھی کہا، آپ اپنے چاچا کو بول سکتے ہیں، سم ون ان دا فیملی نو سم ون جو آپ کو ہیلپ کر دے گا، ایٹ لیسٹ جاب نہ بھی ملے آپ کو ایڈوائس ایک اچھی مل جائے گی۔ سیکنڈ چیز جو ہوتی ہے کہ اگر آپ کو ایموشنل لیول پہ یا کوئی ایشوز آ رہے ہیں، کوئی تنگ کر رہا ہے آپ کو، یعنی لائف میں ایز اے مین اور وومین، ایز اے لڑکا لڑکی کوئی ایشوز آ رہے ہوتے ہیں انیشلی لیول پہ، آپ اپنے گھر والوں سے، دوستوں سے، بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے ان معاملے پہ بات کر ہوتے ہیں۔ اب یہ ضروری نہیں کہ وہ جو آپ کو ایڈوائس دیں گے وہ بہت اچھی ایڈوائس ہوگی، لیکن ایٹ لیسٹ کیونکہ آپ نے اتنا ٹائم کے ساتھ دیا ہوتا ہے تو آپ کا ان کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے، ایک اسٹرانگ ہوتا ہے، جس میں آپ کو برسوں لگے ہوتے ہیں وہ ڈیولپ کرنے میں، تو بیسڈ آن دیٹ ان کی بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو اچھی سے اچھی ایڈوائس دیں، ورنہ ان کو بھی پتہ ہے کہ اگر میں اچھی ایڈوائس نہیں دوں گا آگے اس کے ساتھ مسئلہ ہوگا تو ہی ول کم بیک ٹو می، اس کی فیملی میرے پاس آئے گی، تو اس میں پھر آپ جو رسک فیکٹر ہوتا ہے وہ منیمائز کرتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ یہاں سے موو کے باہر موو کرتے ہیں تو جو سوشل سرکل آپ کا ہوتا ہے، جو فیملی، ایکسٹینڈیڈ فیملی، محلہ جو آپ کا ہوتا ہے، نیبرہڈ جو آپ کا ہوتا ہے، وہ آپ سے چھوٹ جاتا ہے۔ یس ٹو سم ایکسٹینٹ آپ کو ایک سوشل میڈیا کے تھرو جو ہے آپ جو ہے ان سے لنک رہتے ہیں، لیکن وہ جو لنکیج ہوتی ہے، وہ جو ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ اتنا اسٹرانگ نہیں رہتا جتنا جو فیس ٹو فیس ریلیشن شپ ہوتا ہے، جو فزیکل آپ ان کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو اب اس میں جب تو دیٹ از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ یو نیڈ ٹو ریئلائز۔ اب دا وے ٹو ریزالو دس تھنگ از، میں آپ کو بولوں گا کہ آپ اپنا ایک سوشل سرکل باہر بنائیں، لیکن ایوری ون نوز اٹس ناٹ ایزی ٹو میک دیٹ سرکل۔ ون تھنگ وچ آئی ہیو ڈن، میرا ایکسپیرینس تھا جب میں یہاں پہ آیا تھا، تو انیشیل لیول پہ میں یہاں پہ جب آیا یو کے اندر، تو میں ایک مسجد کے اندر سارٹ آف میں رہ رہا تھا، یعنی کہ مسجد نیچے تھی اور اوپر کمرے جوائنٹ شیئرڈ اکاموڈیشن تھی، تو اس کا یہ فائدہ ہوا کہ میں نماز پڑھنے سے جا رہا ہوتا تھا تو وہاں پہ میرا آہستہ آہستہ ایک سارٹ آف چھوٹا سا سوشل سرکل بننا شروع ہوا۔ تو دیٹ از سم تھنگ آئی وڈ سجیسٹ کہ اگر آپ جا رہے ہیں کہیں پہ بھی، تو اپنی اگر ایتھنک کمیونٹیز کے اندر جا رہے ہیں انیشیل لیول پہ، ایٹ لیسٹ آگے جا کے میں آپ کو بولوں گا کہ آپ جوائن نہ کریں اس کو، لیکن انیشیل لیول پہ اٹ ول ریئلی ہیلپ یو آؤٹ۔
اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو جابس کے بارے میں یا لائف کے بارے میں جو جتنا بڑا جو چینج ہوتا ہے آپ کے لائف اسٹائل میں آتا ہے اس کے بارے میں آپ کی ہیلپ کرتے ہیں. سیکنڈ چیز جو آپ کر سکتے ہیں جو میں نے بھی کی کیونکہ میں یہاں پہ ایز اے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ آیا تھا تو میرا یہ تھا کہ میں جو یونیورسٹی میں جا رہا تھا تو میری یونیورسٹی میں ڈفرینٹ سوسائٹیز تھیں. ریلیجیس سوسائٹی تھی, ایتھنک سوسائٹی تھی. تو میں نے ان کو جوائن کیا اور وہاں پہ میرے انیشیل لیول پر جو دو دوست بنے وہ انہوں نے میری کافی ہیلپ کی میری پی ایچ ڈی کے اندر بھی اور آخر جاب کے حوالے سے بھی اور یو کے میں رہنا کیسے ہے اس کے حوالے سے بھی. اینڈ ناؤ بیکاز اب میں یہاں پچھلے 5 سال سے ایز اے لیکچرر ان ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی ہوں, ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں پڑھا رہا ہوں. تو میں نے یہاں پہ یہ بھی دیکھا ہے کہ اور میری اپنی یونیورسٹی میں فار ایگزامپل ڈفرینٹ سوسائٹیز ہیں. وی ہیو بالی ووڈ سوسائٹی, وی ہیو اسلامک سوسائٹی, انڈین سوسائٹی اینڈ وٹ ناٹ. آئی ووڈ ایڈوائز کہ آپ ان سوسائٹیز کے اندر جائیں اور جب آپ ادھر جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جو ادھر بھی لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کی طرح ہی ہیں. وہ بھی آپ کی طرح سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنا سوشل سرکل, ماں باپ کو, فیملی کو چھوڑ چھاڑ کے نئی دنیا میں آئے ہیں. دے آر puzzled, they are uncertain, they don't know what to make of that change they are seeing everywhere, you know. سو جب آپ اس طرح کی سوسائٹیز میں آتے ہیں تو دیٹ ول آپ لائک مائنڈیڈ لوگوں سے ملتے ہیں جو ان کے سملر ایکسپیرینسز ہوتے ہیں اینڈ دیٹ ریئلی ہیلپ یو آؤٹ لیٹر آن ان لائف. ادروائز آئی اسٹل ریمبر جب فرسٹ ٹائم میں آیا تھا تو میں تھا اور میری وائف تھیں. انیشیل لیول پہ وی ڈidn't know اینی ون, تو ایک ڈر آپ کو ہوتا ہے ایون آئی اسٹل ریمبر جب ہم پہلے دن گھر سے باہر نکلے تھے وی ور بٹ ناٹ شیور ویئر ٹو گو. آہستہ آہستہ ہم جا رہے تھے لیکن دوسری گلی کا تک کا نہیں پتہ تھا اس وقت نا, گوگل میپ سے ہم یوز کر رہے تھے. عجیب سا فیل ہو رہا تھا کسی سے پوچھتے ہوئے بھی کہ ہم نے اس وقت گروسریز لینے جانا تھا تو کیا کس سے پوچھیں کیا پوچھیں تھنگس لائک دیٹ انسرٹنٹی, لیس فیلنگ لیس کانفیڈنٹ یہ اور چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو اگر آپ کو سوشل سرکل آپ کو مل جاتا ہے تو اٹ ریئلی ہیلپس یو آؤٹ ان دیٹ میٹر. سو یہ سیکنڈ چینج ہوتا ہے جو آپ کا لائف کے اندر آتا ہے. تھرڈ چینج جو آتا ہے آپ کی لائف کے اندر وہ ہوتا ہے آن اے پرسنل لیول پہ. Now what do I mean by personal level change? It means کہ جب آپ باہر آتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو آپ کو ہٹ کرتی ہے وہ از دا فیلنگ آف لونلیس, اکیلا پن. اسپیشلی آپ گھر سے اپنے ادھر نئی جگہ پہ جہاں پہ بھی ہوتے ہیں آپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, آپ ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے, موبائل دیکھ رہے ہوں گے, لیکن ایک وقت آتا ہے کہ آپ کتنا ٹی وی دیکھ لیں گے, کتنا موبائل دیکھ لیں گے. اس کے بعد پھر وہ شڈیو اور اس وقت پھر یاد آتے ہیں آپ کے اپنے لوگ بھی. اینڈ لیٹ می جسٹ شیئر مائی اون ایکسپیرینس ود یو. جب میں یو کے سے جب میں پاکستان سے یو کے آ رہا تھا تو میری فلائٹ صبح کی 2-3 بجے کے قریب تھی. اینڈ رات کے 7 بجے چند گھنٹوں پہلے میری فیملی کے نے ایک چھوٹا سا گیٹ ٹوگیدر کر رہا تھا جس میں میری فیملی کے سارے ممبرس بھی تھے, میری ایکسٹینڈیڈ فیملی بھی آئی ہوئی تھیں. اینڈ اس میں آرام سے اپنے گھر میں ان مائی بگ ایس ہوم آئی واز سٹنگ دیئر ڈائننگ روم کے اندر talking to my relatives, my cousins, friends and everyone. I was very happy. In a way I was a bit high as well کیونکہ مجھے فیلنگ امپورٹنٹ فیل ہو رہی تھی کہ ہر کوئی مجھے امپورٹنس دے رہا ہے, کہہ رہا ہے واو علی finally you are living. اور خود میرے اندر بھی تھا کہ I was very excited کہ نئی دنیا میں جا رہا ہوں, نئی چیزیں ایکسپلور کروں گا, نئی بلڈنگس دیکھوں گا, نئے لوگوں سے ملوں گا, نئے ایکسپیرینسز لیو کروں گا. تو یہ سب چیزیں I was thinking about it, and it was a very social kind of environment. I was very happy. And at that time میری مدر she walked into the dining room. انہوں نے کہا کہ کھانا لگ گیا ہے اور ہم سب اٹھے کھانے کی میز پہ بیٹھ گئے. اب جب کھانے کی میز پہ بیٹھے تو I still remember that time کہ 6-7 قسم کے ڈفرینٹ قسم کے کھانے اس میں تھے, سویٹ ڈشز تھنگس لائک دیٹ تھنگ جو میں نے نہیں بنائی تھی. آئی ہیو نو آئیڈیا, سم ہاؤ میجیکلی وہ اپیئرڈ ہو گئی تھرو مائی موم, لیکن دیٹ واز اویلیبل. اینڈ ہم بیٹھے, ہم نے بڑا اچھا فیسٹ کیا, گپیں شپیں ماریں اور پھر کچھ گھنٹے کے بعد جو ہے ہم لوگ ایئرپورٹ نکل گئے جہاں پہ پھر میں نے گڈ بائیز کہیں, میں نے میرے اپنی وائف نے اپنی فیملی کو, اپنے ریلیٹیوس کو. اینڈ وی وینٹ ٹو دا یو کے. اینڈ آفٹر 24 hours وی ور ان دا یو کے اینڈ وی ور سٹنگ ان اے روم جو ہمارا پہلا گھر تھا سارٹ آف جو مسجد کے اوپر تھا. اٹ واز اے شیئرڈ اکاموڈیشن, مسجد نیچے تھی, گھر اوپر تھا, ڈفرینٹ رومز اوپر تھے. وی ور لکی کہ ہمیں اپنا باتھ روم مل گیا تھا, ہمیں اپنا صرف کچن شیئر کرنے کو ملا تھا, لیکن دیٹ واز اٹ. اور اینڈ آئی کین اسٹل نو کہ وٹ وی ور فیلنگ ایٹ دیٹ ٹائم. اٹ واز اے بگ چینج کیونکہ وہ چھوٹا سا کمرہ تھا میں جہاں جو میں جس کمرے میں پاکستان میں رہ رہا تھا اس کا آدھا بھی نہیں ہوگا وہ
बेसिक लेवल पे उस फर्नीचर था, बेड थे, जिसमें से चादरें थी जिसमें से स्मेल आ रही थी। छोटा-सा बाथरूम भी था एंड आई स्टिल रिमेंबर जब मैं अपने बाथरूम में गया हूँ, खड़ा हूँ, तो इतनी स्पेस थी कि मैं एक बंदा खड़ा हो जाए एक वक़्त में ना। तो और फिर मैं उसमें से निकला, मेरी वाइफ़ ने कहा आई एम हंग्री, कुछ खाने को कब कुछ लेके आओ। तो मैं नीचे उतरा अपनी बिल्डिंग से एंड इधर-उधर नज़रें दौड़ाई, तो एक पिज़्ज़ा शॉप नज़र आई, वहाँ गया। पिज़्ज़ा उठाया, अब पिज़्ज़ा भी वहाँ पे डिफ़रेंट किस्म के पिज़्ज़े थे। एक छोटा-सा मैंने पिज़्ज़ा लिया जो तकरीबन 4 पाउंड का था, कि अगेन था कि आप कैलकुलेशन तो पाकिस्तानी रुपीस में कर रहे होते हैं ना, तो सस्ता सस्ता मैंने पिज़्ज़ा उठाया, वापस लेके आया, और अब मैं और मेरी बीवी जो है उस स्मेली सी कमरे के अंदर बैठे हुए हैं एंड वी आर ईटिंग दैट पिज़्ज़ा एंड हम दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे, वी वर जस्ट ईटिंग एंड वी आर जस्ट थिंकिंग। आई डोंट नो वो क्या सोच रही थी, लेकिन मुझे पता है कि मैं क्या सोच रहा था। और मैं ये सोच रहा था कि जस्ट 24 आवर्स अगो मैं इतने अच्छे घर में जो मेरे माँ-बाप का था उसमें बैठा हुआ था। मैं अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से गप्पे-शप्पे मार रहा था। हर चीज़ मेरे लिए उधर मुहैया थी। मेरी अपनी वहाँ पे गाड़ी थी अगेन जो मेरी पेरेंट्स ने मुझे दी थी। आई नेवर हैड टू थिंक अबाउट फाइंडिंग अ होम, और इवन थिंक अबाउट के घर में अपने बिस्तर पे या अपने बेड को किस तरह सही किया जाए। आई मीन वी हैड अ मेड जो वो कर रही होती थी एंड नाउ हियर आई एम एक स्मेली से रूम में बैठा हूँ विद माय वाइफ एंड एवरीथिंग हैज़ चेंज्ड इन 24 आवर्स। एंड अंदर से काफ़ी मुझे फ़ील हुआ कि यार जो लाइफ़स्टाइल मैंने अपनी वाइफ को वहाँ पे दी थी, जो एक्चुअली मैंने भी नहीं दी थी, मेरे पेरेंट्स ने दी थी, वो यहाँ पे मैं दे नहीं पा रहा। तो आई फेल्ट अ बिट एम्बैरेस्ड उस वक़्त। तो दैट वाज़ द फर्स्ट पॉइंट जहाँ पे मुझे एक लोनलीनेस यू नो फ़ील हुई। सेकंड टाइम मुझे लोनलीनेस फ़ील हुई जब मैं खाने बनाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। मैंने यूट्यूब पे देखा था कि राइस को बॉयल कैसे करते हैं। तो मैंने ये किया कि मैंने राइस बॉयल करने की कोशिश की, मेरे से नहीं हुआ एंड उस वक़्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने ज़िंदगी में कभी चावल तक उबाले नहीं हैं, खाना तक नहीं बनाया है। कुछ दिनों के बाद एक और दफ़ा रियलाइज़ेशन हुई जब मैं अपने हम शेयर्ड अकोमोडेशन में रह रहे थे, तो हमारा शेयर्ड किचन था। तो मैंने बर्तन साफ़ किए इस किचन के अंदर और रख दिए। तो हमारे रूम के साथ एक और बंदा था जो उस रूम में रहता था, और वो मुझे आया और मुझे उसने देखा कि इस बंदे ने बर्तन जो हैं सही धोए नहीं हैं। तो मुझे एम्बैरेस तो करना नहीं चाह रहा था, तो उसने हँसते हुए बोला कि अली भाई आप ये बर्तन तो सही धो लेते ना। तो मैंने भी उसकी हँसते हुए बोला कि ठीक है यार सॉरी गलती हो गई। लेकिन अंदर से अंदर मुझे बहुत एम्बैरेसिंग फ़ील हुई यार कि कोई और बंदा स्ट्रेंजर मुझे आके बोल रहा है कि मैंने बर्तन तक मुझे सही धोना नहीं आते। एंड अगेन उस वक़्त मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने लाइफ़ में कभी बर्तन तक नहीं धोए थे। अगेन एंड दिस इज़ समथिंग आई वुड टेल यू गाइज़ एज़ वेल, इसलिए पहले भी मैंने बोला कि आप बर्तन धोएँ, क्योंकि उससे होता ये है कि आपको एक रियलाइज़ेशन हिट होना शुरू हो जाती है कि आगे जाके लाइफ़ में मेरे साथ क्या होगा अगर जब भी मैं अब्रॉड गया या अकेला हुआ। सेकंड चीज़ है, दिस इज़ समथिंग इम्पोर्टेंट, यू हैव टू डू इट, आपको सिर्फ़ अपनी फैमिली पे, पेरेंट्स के ऊपर, मेड पे रिलाय नहीं करना चाहिए, यू नीड टू बिकम रिस्पॉन्सिबल। और सिर्फ़ बर्तन धोने से भी जो है ना आप में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आहिस्ता-आहिस्ता आना शुरू हो जाती है, तो दैट इज़ समथिंग आई फेल्ट। इसी तरह आगे जाके भी लाइफ में जब हम एज ए सेड बिफोर जब बाहर निकल रहे थे, एंड आई स्टिल रिमेंबर जब मैं पहली दफ़ा बाहर निकला, निकला नहीं, सेकंड सेकंड टाइम जब मैं बाहर निकला था एंड आई वाज जस्ट ऑन माय ओन। तो मैं अपने आई वाज जस्ट वॉकिंग और मुझे लगता है कि मैं एक बाइक के एरिया में बाइसिकल लेन के अंदर चल रहा था, तो एक पीछे से एक बच्चा आ रहा था साइकिल पे अपनी बड़ी तेज़ी से। तो उसने अपनी साइकिल मोड़ी और एकदम मैं भी पीछे हुआ कि उसको जगह दे सकूं, और फिर उसने पीछे मुड़ के मुझे कहा कि हे पाकिस्तानी, और फिर एक दो अब्यूसिव लैंग्वेज भी यूज़ की। उस वक्त सबसे ज़्यादा मुझे लोनलीनेस फील हुई थी, और एक साथ साथ एक डर भी लगा था कि कहाँ मैं आ गया हूँ यार। पाकिस्तान में था तो मैं यू नो फर्स्ट रेटेड सिटीज़न था, यहाँ तो सेकंड रेटेड सिटीज़न भी नहीं हूँ मैं ना। तो पहली दफ़ा जो रेसिज्म था उससे भी इंटरेक्शन मेरी हुई। तो ये चीज़ें होती हैं जो लाइफ के अंदर ना जो आपको एक लोनलीनेस फ़ील करवाती हैं। आगे जाके भी मुझे फ़ील हुआ कि मेरी फैमिली कितनी इम्पोर्टेंट थी, एंड आई लर्न मोर अबाउट इट जब मैं, क्योंकि होता ये था कि जब हम पाकिस्तान में जब मैं रह रहा था तो मेरी वाइफ़ थी, जब उसको कोई कहीं घूमने फिरने जाना है तो मेनली तो मैं लेके जाता था, लेकिन कभी कभार अगर मेरे पास टाइम नहीं होता था, मैं अगर कोई काम कर रहा होता था, एक जॉब पे होता था, तो वो कहते ठीक है मैं तुम्हारी मदर के साथ चली जाऊँगी, तो अपनी मदर इन लॉ के साथ वो चली जाती थी।
اگر انہوں نے کوئی شاپنگ کرنی ہے اینڈ یو نو ایز اے مین وی ڈونٹ لائک ٹو گو ود آر وائفس اور ود آر مدرس فار شاپنگ. تو میں بڑا ایزیلی اس کو بول دیتا تھا کہ یار میری امی کے ساتھ آپ چلے جاؤ شاپنگ پہ. وہ چلی بھی جاتی تھی وہاں پہ نا. ناؤ اب کیونکہ ہم ڈفرینٹ کنٹری میں آ گئے ہیں اور وہاں پہ کسی کو وہ جانتی نہیں نہ میں جانتا ہوں, تو شی از ریلائنگ مور آن می. اور بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ شی یوز ٹو کم ٹو می اینڈ سے ٹو می کہ یو نو سب کچھ نہ کچھ ساتھ کرتے ہیں. اینڈ اس وقت اگر میں پڑھ رہا ہوتا تھا تو میں کہتا تھا یار کہ مجھے اس ویری ڈیفیکلٹ ٹرکی سچویشن جہاں پہ یا تو میں پڑھ لوں یا اپنا کوئی کام کر لوں یا میں آپ کے ساتھ شاپنگ کرنے چلا جاؤں یا آپ کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر لوں. تو اس میں بھی ہمارے ایشوز کافی آتے تھے, ہماری کبھی کبھار لڑائیاں بھی اس بیس پہ ہو جاتی تھیں. اور پھر اس وقت مجھے ریلائز ہوا تھا کہ جو ہماری فیملی ہوتی ہے کس طرح ہماری لونلینس کو ختم کرنے میں ہماری ہیلپ کرتی ہے, ہمیں ایک سوشل سیکیورٹی پرووائڈ کرتی ہے, ایک سوشل بلانگنگ پرووائڈ کرتی ہے. آگے جا کے جب میری بیٹی ہوئی تو ادھر بھی ایک لونلینس مجھے فیل ہوئی کہ بہت دفعہ ہوتا تھا یہ کہ کیونکہ ہم اکیلے رہ رہے ہیں, وہ اپنے گرینڈ پیرنٹس کے پاس نہیں ہے. میری ساری فیملی جو ہے پاکستان کے اندر ہے. تو شی آلویز کم ٹو می اور مجھے بولتی ہے کہ ڈیڈی آئی ایم بورڈ, ڈیڈی آئی ڈونٹ نو وٹ ٹو ڈو, ڈیڈی یو پلے وتھ می. اینڈ بہت دفعہ ہوتا ہے کہ میں اپنا کام جو ہوتا ہے چھوڑ چھاڑ کے اس کے ساتھ کھیلنا پڑتا ہے, ٹائم گزارنا پڑتا ہے. اینڈ دیٹ اگین بیکمز ویری ٹرکی, کیونکہ یا تو میں کام کر لوں گا چار پیسے کما لوں گا, یا پھر فیملی کوالٹی لائف اور فیملی ٹائم جو ہے اپنی بیٹی کے ساتھ کروں گا. تو مجھے چوز کرنا پڑتا ہے. آئی ڈونٹ لائک ٹو چوز اس میں, بٹ سم ٹائم یو ڈونٹ ہیو چوائس, یو ہیو ٹو چوز. سو دیز آر سم آف دا تھنگس ایسے واقعات ایز اے امیگرینٹ, ایز اے ساؤتھ ایشین امیگرینٹ آپ کی لائف میں ہوتے ہیں جو آپ کو if you are already aware of these changes, then you can develop a strategy to try to resolve it. So in summary, جو میں آپ سے کہوں گا کہ جب بھی آپ ابراڈ میں موو کریں گے, دیز آر دا تھری چینجز: سوشل اکنامک چینج, فائنینشیل چینج, سوشل چینج, اینڈ پرسنل لیول پہ جو چینج ہے وہ آپ کو فیس کرنا پڑے گا. Now, if you are aware of these changes, then you can develop a strategy that would help you minimize your risk factors and make the most of that particular decision. So this is something I will tell you guys, and hopefully in the next more videos as well, I will tell you more about what kind of changes you will see when you move abroad, or if you're already in abroad, what kind of changes, or how to deal with the kind of changes you are seeing as a South Asian immigrant. Thank you.